کیانی صاحب، جو آئین ہے اس کے مطابق کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کا اجلاس ہر 3 مہینے بعد ہونا چاہیے، اور سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ اس کا اجلاس بلائیں، 1 سال سے اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا، تو پولیٹیکل سولوشن کیسے نکلے گا؟ دیکھیے میر صاحب میں نے کہا تھا اس معاملے کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. تو دیکھیے یہ ہم بار بار ہماری پچھلے دنوں میں سینئر سطح سے یہ بات آتی رہی ہے، اور یہ جس طرح اور ایشوز ہیں جی اسی طرح اس ایشو کے اوپر اگر وہ اگین آئی ول فار دا سیک آف ریپیٹیشن، چونکہ دہرانا ضروری ہے میرے خیال سے کہ جو اگر کوئی ٹیکنیکل ڈسکشنز درکار ہیں اس سطح پہ بھی ہوں گی، اور جو پولیٹیکل سطح پہ بھی اس کے بعد جو ڈسکشنز درکار ہیں اس معاملے کا ایک نتیجہ نکالنے کے لیے وہ ہوں گی، اور کنسنسس کے جو کچھ بھی ہوگا کنسنسس کے ساتھ ہوگا. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اور یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، اور پانی سب کا، سب شہریوں کا، سب پاکستانیوں کا برابر کا حق ہے. اس میں صوبائیت کا کوئی معاملہ یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ مل بیٹھ کے جی اس کا حل نکالیں گے. جہاں تک کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بات ہے میر صاحب، اس میں دیکھیے وہ بھی میرے خیال سے اجلاس ہو جائے گا. وہ تو چلیں ایک فورم ہے نا جس سے الٹیمیٹ اپروول اس معاملے کا ہونا ہے، مگر میرے خیال سے اس سے زیادہ جو سبسٹینٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو آگے جو ڈسکشن اس معاملے کو طے کرنے کے لیے جو بھی ڈسکشنز درکار ہیں، چاہے وہ CCI کے فورم پہ ہو چاہے وہ علیحدہ مل بیٹھ کے ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN کی لیڈرشپ سطح پر بھی اور پھر ورکنگ سطح پہ بھی ریگولر ملاقاتیں رہتی ہیں اس کولیشن کو یا اس الائنس کو آگے لے جانے کے لیے. دیگر جو ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں یا جو جن چیزوں پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو ایک ہیلتھی ریگولر ایک کمیونیکیشن کا چینل اوپن ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے بیٹھ کے اس معاملے کا بھی نتیجہ نکالیں. یہ جو اب پاکستان کسان رابطہ کمیٹی جو ہے اس نے پنجاب میں 13 اپریل سے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی، اور وہ بھی یہ نہروں کی مخالفت کر رہے ہیں. تو پنجاب کے کسان بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میر صاحب مجھے نہیں پتہ، خیر میرے خیال سے کسان کے بھی کافی کچھ دیگر گروپس ہیں، مگر میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا، جو بھی بھائی ہیں جو بھی بہنیں ہیں، کہ اس معاملے کا نتیجہ تکنیکی بنیادوں پر آگے ساتھ مفاہمت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوگا. تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس معاملے کو، اس کا نتیجہ اسی طریقے سے ہوگا جس میں عوام کے سامنے حقائق بھی آئیں گے اور ٹیکنیکل ڈسکشنز بھی ہوں گی. تو میرے خیال سے کوئی احتجاج کی اس حوالے سے ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی خوش فہمی یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی چیز بلڈوز کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس معاملے کا سولوشن نکالیں گے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں میر صاحب، آپ کی اجازت سے کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں. کہا گیا کہ جی بجلی کے بل بڑھائے کس نے تھے. تو میر صاحب آج حقیقت یہ ہے کہ جب سے فروری 2022 سے جب سے یہ اس حکومت کا آغاز ہوا، تو بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. بجلی کی قیمتیں اس 7.41 کم کرنے سے پہلے بھی پچھلی جون کے مقابلے میں کم ہو چکی تھیں. صنعت کے لیے آج فروری 2024 کے مقابلے میں 18 روپے آج بجلی کی قیمت کم ہے. آج جو ہم نے صرف اس دفعہ کمی کی ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو آپ کا 400 یونٹ کا صارف ہوگا، اس کے اگلے مہینے بل کے اندر تقریباً 2900 روپے کی کمی آئے گی. جو 200 یونٹ کا صارف ہوگا وہ اس کی تقریباً بل میں 1200 سے زائد کی بل کی کمی آئے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو گھریلو صارفین ہیں اس میں سے اکثریت جو ہے ہماری واسٹ میجورٹی بلکہ وہ ایسی ہے جو 100 یونٹ تک یا 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرتی ہے. تو ان سب کے لیے ریلیف ہوگا، اور صنعت کے لیے علیحدہ، کمرشل کے لیے علیحدہ. دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ یہ تو جی مل کے سب کھائیں گے یا سب کھاتے ہیں. تو سب کھانے کی کلپس تو بھی آپ PTI کی چلا رہے تھے. یہ تو الزامات یہ ایک دوسرے پہ آج کل لگا رہے ہیں، اور حقیقت یہ جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ PTI کوئی کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک اپوزیشن ہو جو ڈیڈ اور لائف لیس ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، مگر آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور اپنی ذات سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ آپ نے بار بار ثابت کیا ہے. آپ اڈیالہ سے بھی باہر نکل کے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی خان صاحب نے کہا ہے فلانے کو معطل کر دو. آپ اڈیالہ سے ہی باہر آتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب نے آج پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی میری حکومت کیسی چل رہی ہے، کیا وہاں پہ عوام کی ڈلیوری ہو رہی ہے کہ نہیں. تو دیکھیے یہ قومی ایشوز سے آپ چاہے سیکیورٹی بریفنگ ہو اس میں آنے سے انہوں نے انکار کیا، چاہے وہ فلسطین کی کانفرنس اس پہ آنے کے انہوں نے انکار کیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج اب یہ اپنی ذات اور اپنے مسائل سے آگے جا کے قومی ایشوز کے اوپر کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے. ورنہ تو جی میر صاحب آپ کو میری ضرورت نہیں. آج آپ یہاں پہ 4 کرسیاں لگا کے 4 لوگ PTI کے بٹھا دینا تو آپ کا ایک ہیلتھی ٹاک شو ہوگا. ہر ایشو کے اوپر آپ کو 4 مختلف ہم آپ کی طرح غلام ابن غلام نہیں ہے. نواز شریف کے اولاد کے، شہباز شریف کے اولاد کے، ان کی اولادوں کی بھی آپ نے غلامی کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس کا کوئی جواب غلام میر صاحب غلام ابن غلام ہے. ان کا کام کیا ہے؟ حمزہ شہباز کو ڈیفینڈ کرنا، مریم نواز کو کرنا،
اس کے بعد حسین نواز کو کرنا, اس کے بعد حسن نواز کو کرنا. اگر ابھی وہ دوسرا پوتا بھی آیا ہوا ہے, اس کا نام مجھے نہیں آتا, اس کو بھی مان لیا. لیکن آپ کی پارٹی میں یہ جو چیف منسٹر جو ہے وہ عاطف خان کے خلاف, شہرام کے خلاف الزام لگا رہا ہے, تیمور جھگڑا کے خلاف الزام لگا رہا ہے, وہ چیف منسٹر پہ الزام لگا رہے ہیں, اس کا بھی تو جواب دینا. چیف منسٹر نے وہ ہماری پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے بات کی ہے. یہ اچھی انٹرنل پالیٹکس ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے. انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے میں میر صاحب آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ہاں کیا پی ایم ایل این میں پاکستان پیپل پارٹی میں کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ مریم نواز کے ہوتے ہوئے, نہیں بن سکتا. حمزہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کیا کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری پارٹی بہت بڑی ہے, جمہوری بھی ہے, کمپٹیشن بھی ہے, کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی چیف منسٹر بنوں. ہر بندے کی خواہش ہے کہ جو پالیٹکس میں ہے, جو اہلیت رکھتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علی امین گنڈاپور ورسز عاطف خان اور شہرام ترا کی لڑائی ہے, یہ چیف منسٹر کی لڑائی ہے. وہ کس ٹائم کی لڑائی, یہ کرسی کی لڑائی. وہ اس نے اس ٹائم کی بات کی کہ جب ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی. اچھا اس وقت کی بات ہے, ابھی کی کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہماری پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پرفارم کروں, میں آگے آؤں. اور ادھر وہ بلاول, دیکھیں میں یہاں پہ میں نے ان کا شجرہ بنایا ہوا ہے. پہلے تھی اللہ بخش بے نظیر بھٹو شہید, پھر آصف علی زرداری, پھر بلاول بھٹو, پھر آصفہ زرداری, اور اس کے بعد ابھی پوتے بھی آ گئے, ان کے نام مجھے نہیں آتے. ادھر جو ہے یہ جو ان کی لڑائی ہے, ادھر نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, حسین نواز, حسن نواز, یہ سارا سلسلہ ہے. چلے سلسلہ جو ہے, اگر یہ آپ کی لڑائی ختم نہ ہوئی تو پھر اس سلسلے کو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم سب کا عمران خان صاحب کے اوپر اتفاق ہے, وہ ہمارا لیڈر ہے, پارٹی ان کی ہے, پارٹی عمران خان صاحب کے نام سے چلتی ہے, نظریہ ان کا ہے, جماعت ان کی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے. دیکھیں جب آپ کے لیڈر جیل میں ہو تو چھوٹے چھوٹے مسائل تو گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارا لارج انٹرسٹ ہے, جو ہم سب کا مقصد ہے, اس سب کے لیے ہم اتفاق میں. آپ آئی تھی ڈی چوک, ہم سب مل کے نہیں آئے تھے, سارے آئے تھے ادھر. تو اس کا مقصد یہ کہ اگر کوئی بھی کال آئی, کوئی بھی ہمارے کولیکٹیو ڈیسیجن ہو تو وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گا. وہ جو ڈیسیجن کریں گے میں بھی مانوں گا, عاطف خان بھی مانے گا, یہ مین سب کے اوپر بائنڈنگ ہے.